رہے ہو, ایف آئی اے کے ڈی جی کو باتھ رومز میں بند کرتے رہے ہو پرائم منسٹر ہاؤس کے, طیبہ گل کو جو اپنی ویڈیو لے کر آئی کہ نیب کا چیئرمین مجھے ہراساں کر رہا ہے, ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کرتے رہے ہو, 4 سال اختیارات استعمال کرتے رہے ہیں, 4 سال پورے احتساب کی مشینری آپ کے پاس رہی, آپ نے ریاستی طاقت کو استعمال کیا, تو آج کیا بتاتے ہو کہ مریم نواز شریف صاحبہ یا حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف یا شہباز شریف کہاں رہتے ہیں, کدھر ہیں, کون سے فلیٹ ہیں؟ اگر یہ ساری باتیں آپ کے پاس موجود تھیں تو کیوں ابھی تک ایون فیلڈ کے اندر نیب ثبوت پیش نہیں کر سکی؟ اگر آپ کے پاس دستاویز چوری کے ایویڈنس موجود تھے, ثبوت موجود تھے, تو 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو آپ نے گرفتار کیا, نیب کی عقوبت خانے میں رکھا, کوٹ لکھپت میں رکھا, ہڈیالہ میں رکھا, آپ نے کیوں نہیں ایویڈنس دیے اور کیوں نہیں آپ نے ان کو سزا دلوائی؟ کیوں نہیں ثبوت دیے پاکستان کی؟ اب آپ کا خیال ہے کہ آپ بولیں جھوٹ, بار بار بولیں, الزام لگائیں, بہتان لگائیں اور لوگ سچ سمجھ لیں. یہ تماشا آپ کو کیوں آپ ختم نہیں کرتے؟ مطلب آپ آج عوام کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ شخص جس نے آئین شکنی کی, آئین توڑا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق, وہ آئین کے اوپر حلف لے رہا ہے, جو صبح دوپہر شام جھوٹ بولتا ہے, منافقت کرتا ہے, الزام لگاتا ہے, وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر آج تک الزام لگا رہا ہے. اگر تمہارے پاس ثبوت تھے, آج جو نواز شریف کا نام لیتے ہو اپنا قد بڑھانے کے لیے, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اپنا جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے, شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز شریف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ آڈیوز چلاتے ہیں, تو یہ آڈیوز تو تم پہلے بھی چلاتے رہے ہو, یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو جو جھوٹا فورن فنڈڈ فتنہ ہے اس ملک کے اندر اس وقت, منافق شخص ہے, وہ 4 سال اس اقتدار پہ قابض رہا ہے. کیوں نہیں اس وقت آپ نے یہ تمام چیزیں اور گرفتاریاں کی ہیں, انویسٹیگیشنز کی ہیں, سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ہے, تو کیوں نہیں آپ نے ثابت کیے یہ سارے الزام؟ پھر اس کے بعد آج فرما رہے تھے کل سے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی, میں عدالت جا رہا ہوں. کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں آپ؟ جے آئی ٹی تو بن گئی ہے, آپ نے تو جے آئی ٹی میں پیش ہونا ہے, کیونکہ آپ نے بیرونی ملک, ایک صدر نے کہا کہ کوئی بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی. میں اس بیانیے سے اگری نہیں کرتا. جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت میں سے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی میں بیرون ملک سازش نہیں ہوئی. آڈیو جو آئی ہے عمران خان صاحب کی, اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اگر بیرونی ملک سازش ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکھتے آپ کا جو کام ہے, ٹیبل, کرسی, مائکس, عوام کو بتاتے کہ یہ بیرونی ملک سازش 7 مارچ کو ہو گئی ملک کے ساتھ, 27 مارچ تک آپ نے اس سازش کے ساتھ کھیل کھیلا, 28 مارچ کے ساتھ آپ نے فورن آفس کو اس میں انوالو کیا, ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا. اس کے بعد آڈیو لیکس میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کی جو آڈیو ہے وہ لیک ہو رہی ہیں, ہم عدالت جا رہے ہیں. تو ذرا سنائیں جی. ایک شخص, میں اس کے بعد دونوں شخصیات کا نام آپ سے پوچھوں گی کہ یہ دونوں شخص کون ہیں, لیکن سنائیں جی. اب یہ آپ اگر دونوں کلپس دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے جو اپنے پہلے انٹرویو میں اس بات کو, پہلا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو پی ایم آفس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لیجٹمائز کر رہا ہے. کہہ رہا ہے بالکل ریکارڈنگ ہونی چاہیے, بالکل جو وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وزیر اعظم کی, مطلب وہ لیجٹمائز کر رہے ہیں ملک کا وزیر اعظم. اس وقت یہ ملک کے وزیر اعظم تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے, یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم ہاؤس کی بھی ہونی چاہیے, یہ وزیر اعظم کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی. وہی شخص جس کو پتا چل گیا کہ اس کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اس کا جو بیانیہ ہے بیرون ملک سازش کا وہ دفن ہو گیا, جو یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کیا کام ہے کہ جوڑو اور توڑو. جوڑ توڑ تو 5 MNAs کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے خرید لی ہیں, ہارس ٹریڈنگ, اور غلط ہے کہ ٹھیک ہے بس کرو.
عوام کو چالیں چلو، کھیل کھیلو. یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے. اگر سیاست کو کاروبار بنایا، جس کا جو مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی، یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں، 5 کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو. غلط ہے کہ صحیح ہے، اس کی فکر نہ کرو. سائفر کے اوپر کھیل کھیلو، اس کو اپنے لیے استعمال کرو، اس کے منٹس کو تبدیل کرو، اس کو فیبریکیٹ کرو، اس میں فوجری کرو، اس کے بعد سائفر کو لے کر فرار ہو جاؤ، اس کی کاپی کو. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں. اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے، ایبسلوٹلی فراڈ جو ہے، جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ، ایبسلوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت، تو کس منہ سے جائے گا؟ کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ منہ تو ایک ہی ہے، شکل تو ایک ہی ہے. مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت، جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بالکل ٹیپ ہونا چاہیے، بالکل ریکارڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے. وہی عدالت لے کے جائیں گے، عدالت میں یہ کلپ چلائیں، عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر اعظم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو لیجیٹمائز کرتا رہا، اس چیز کو پروٹیکشن دیتا رہا. آج کس منہ سے عدالت جا رہا ہے؟ اس منہ کو لے کر پہلے JIT میں جائیں، کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں، آپ کے جیل جانے کا وقت ہے. اور دوسری بات، اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، دوسروں پر الزام لگایا، 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیا، 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا، 90 دن میں کرپشن کا ختم کرنے کا جھانسا دیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود، جھوٹے بھی خود، چور بھی خود، منافق بھی خود، فورن ایجنٹ بھی خود. اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی. یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے، یہ سٹینڈ الون نہیں دیکھنا پڑے گا. جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے، جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، کیا چالیں چلیں، ملک کی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، کیا چالیں چلیں، بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ فکر نہ کرو. جس نے کشمیر کے سودا کیا، کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، جو کہتا تھا مودی آئے گا، مودی کا الیکشن مودی جیت گیا تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا، طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کیا، جس نے DG FIA کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ. آپ نے کیسز بھی بنائے، جیلوں میں بھی ڈالا، انویسٹیگیشنز بھی کی، عدالتوں میں لے کر گئے، عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں، سرخرو ہوئے. آج تم A1 فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز، مریم نواز، یہ تمہارا خوف ہے، یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا کے اوپر جو اثر ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو. کیونکہ ہر روز، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے، صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے. عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے، عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے، غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو. اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت، اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیک کیوں ہوتی ہیں؟ اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو، اتنے بڑے ایبسلوٹلی فراڈ شخص ہو، جو تم سے سوال کرے، جو تم پر کیس بنے، تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو. اپنے سوالوں کا جواب دو. اور اب وہ وقت آ گیا، جیسے لہرا لہرا کے کاغذ کہتے ہو نا. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس ایبسلوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا، فورن فنڈڈ فتنے کا، اس نے آئین توڑا ہوا ہے ملک کا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کو پروٹیکشن